ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا، اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ پیاری ہے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں نا یہ آ جاوے نا سارا، اور میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، اور صرف میرا نہیں، جتنے لوگوں کو میں نے دیا سب کا تجربہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہوئے نہ ہوئے، نبی کی بات آتی ہے فرش پر، اللہ اٹھاتا ہے عرش پر، بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، تو کہتا جائے گا، بات تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا۔ کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں، دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے، علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا، جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ، اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی، کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا، اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے، لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئی جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی، سننا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے۔ کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے، پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو۔ جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو۔ نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں، یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے، اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی، وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے، حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی، علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا 1 مہینے چلتی، تو نے کہا پیسے لے کر آنا 2 مہینے چلتے، میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی، اللہ نے قسم کھائی، جبرائیل نے قسم کھائی، نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے، اللہ خوب پیسہ دے گا، بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی، علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے، دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی۔ اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ
مان نہیں مان، آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے. حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی. فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی، ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے، تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا. صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں، اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں، وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ، آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، ایک شرط پر میں نے دیا ہوں، پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں؟ یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی، اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے. تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستوں. پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان. کون تھے؟ حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے. کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ارے تھے نا مالدار، ارے بڑے عجیب مالدار تھے. وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے، آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، بالکل غریب کچھ بھی نہیں. مدینہ میں آئے، مکہ میں سب چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے. ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے. کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے. ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے. عبد الرحمن رونے لگے. اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. نبی نے کہا ہاں نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے. ایمان تو ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا، اللہ برکت دے گا. جا بازار جا اللہ. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا، اللہ کیسے برکت دے گا؟ جیب میں تو کچھ ہے. لیکن میرے دوستوں عبد الرحمن نے قرض لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی. میرے دوستوں لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن، یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا
کہ میری دودھ کی تجارت، پنیر کی تجارت، اور میرے پاس اونٹ، اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا، آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا. 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے. کس کے؟ عبد الرحمن ابن. اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو، کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا. کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین، ساتھ میں پڑھو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. چلو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے.